بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو آج پنجاب کی ایک پسماندہ تحصیل کہروڑ پکا کے نوائی علاقہ محمد صحیح میں موجود گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کا وزٹ کروا رہا ہوں۔ یہ اسکول بیسیکلی 2 بلاکس پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک بلاک پرائمری بلاک ہے اور دوسرا بلاک پرائمری بلاک سے 1 کلومیٹر دور ہے جو کہ مڈل بلاک ہے۔ یہ جو آپ کو لش گرینری اور خوبصورتی نظر آ رہی ہے یہ پرائمری بلاک کی ہے۔ یہ اس کا گراؤنڈ ہے اور اس پر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے۔ اس کی 4 دیواروں کو رنگ و روگن کیا گیا ہے، پینٹ کیا گیا ہے اور اس کی پینٹ کرنے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے جو کمرے ہیں، کمروں کو بھی اندر سے بھی اور باہر سے پینٹ کیا گیا ہے۔ اس کی 4 دیواروں پر لکھائی کی گئی ہے بچوں کی رہنمائی کے لیے، بچوں کی آسانی کے لیے تحریریں، مختلف قسم کی تحریریں لکھی گئی ہیں۔ یہ اس کا مڈل بلاک ہے۔ پرائمری بلاک کی طرح مڈل بلاک پر بھی محنت کی گئی ہے۔ اس کی 4 دیواروں کو پینٹ کیا گیا ہے، 4 دیواروں پر تحریریں لکھی گئی ہیں اور گراؤنڈز کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ گراؤنڈز میں گرینری لگائی گئی ہے، پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں تاکہ اسکول کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے اور بچے یہاں پر سکون کے ساتھ پڑھائی بھی کر سکیں اور کھیل کے وقت یہاں پر کھیل بھی سکیں۔ یہ خوبصورتی صرف اکیلے نہیں آتی بلکہ اس میں تمام سٹاف اور کلاس 4 کی محنت شامل ہے۔ صبح صبح اسمبلی ہونے کے بعد پی ٹی صاحب بچوں کو پی ٹی شو کرواتے ہیں تاکہ ان بچوں کی ایکسرسائز بھی ہو جائے اور ان کا مائنڈ فریش ہو جائے اور وہ سارا دن سست نہ رہیں بلکہ ایکٹیو ہو کر پڑھتے رہیں۔ اگر بات کی جائے کلاسز کی تو بچوں کو یہاں پر فرینڈلی ماحول کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچے یہاں آ کر سکون محسوس کریں، دل لگی کے ساتھ پڑھیں اور کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف محسوس نہ کریں۔ یہاں پر بچوں کو تحصیل لیول اور ضلع لیول پر جو مقابلے ہوتے ہیں، تقریری یا تحریری مقابلے ہوتے ہیں، ان میں بھی حصہ لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور بچے الحمدللہ پہلی اور دوسری پوزیشن لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ اسکول لیول پر بھی بچوں میں مختلف کلاسز کو کمبائن کر کے ان کا کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے جس کا سیمپل آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کوئز کمپٹیشن کا مقصد بچوں میں حوصلہ افزائی پیدا کرنا اور کسی بھی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ بڑھانا ہے۔ بچوں کو سائنس کا سبجیکٹ صرف رٹا لگا کر پڑھایا نہیں جاتا بلکہ ایکٹیویٹی کے ساتھ پرفارم کروایا جاتا ہے۔ جو ایکٹیویٹیز کتاب میں موجود ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی سائنسی سبجیکٹ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بچوں کو پرفارم کروائی جاتی ہیں تاکہ بچے سمجھ کے پڑھیں نہ کہ رٹا لگا کر پڑھیں، ان کو ہر چیز کی سمجھ ہو سکے۔ یہ آپ بچوں کے ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے مختلف ایکٹیویٹیز کی پرفارم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کو ایکٹیویٹی کروانے کا مقصد سٹیم کے لیے بھی تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ سٹیم کمپٹیشن میں بچے حصہ لے سکیں۔ بوتل کا پانی ہوا کے دباؤ۔ سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹس کے سبجیکٹس پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ کتاب کے ساتھ ساتھ بچوں کو چارٹس کی مدد سے بھی پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچے زیادہ بہتر انداز کے ساتھ سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور بچوں کو ٹیم ورک کرنا سکھایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری آتی ہے جس طرح سے ڈینگی ہے یا کرونا ہے تو بچوں میں آگاہی مہم کا انعقاد کیا جاتا ہے، بچوں کو آگاہی فراہم کی جاتی ہے اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایس او پیز جاری ہوتے ہیں تو اساتذہ کرام خود بھی عمل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ان ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے تاکہ بچے بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق بچوں میں الیکشن کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو الیکشن کا پروسیس معلوم ہو اور بچوں میں ووٹ کا شعور پیدا ہو سکے۔
اسکول میں دسمبر ٹیسٹ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کے لیے سالانہ امتحان کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، اور جب سالانہ امتحان ختم ہو جاتا ہے تو بچوں کو انعامات دینے کے لیے اسکول میں پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں علاقے کے معززین، بچوں کے والدین، اسکول کونسل کے ممبران اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران کو بھی مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسکول میں آئیں اور بچوں کو انعامات دیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ اسکول میں 14 اگست والے دن ریلی بھی نکالی جاتی ہے۔ بچوں سے صرف نصابی سرگرمیاں کروا کر اور نصاب پڑھا کر کہ بچوں کو کتابی کیڑا نہیں بنایا جاتا، بلکہ بچوں سے غیر نصابی سرگرمیاں بھی پرفارم کروائی جاتی ہیں، جس میں بچے شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہر سال اسکول میں کلچر ڈے منایا جاتا ہے، جس میں بچوں کو کلچر سے متعلق شعور فراہم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بچے آپ کو پاکستانی کلچر کے مطابق مختلف کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بچی دیسی طریقے کے مطابق کھانا بنا رہی ہے اور دوسری بچی اس کے ساتھ ہی دیسی طریقے کے مطابق دھاگا بناتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بچی آپ کو دیسی طریقے کے مطابق دہی سے مکھن اور لسی نکالتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر دو بچیاں آپ کو دیسی طریقے کے مطابق گندم کی صفائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی طرح سے ایک بچی آپ کو دیسی طریقے کے مطابق گندم صاف کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دوسری بچی دیسی طریقے کے مطابق دیسی چکی سے آٹا پیستے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ دیسی طریقے کے مطابق درانتی کے ساتھ گھاس کاٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بچہ کسی کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بچہ دیسی طریقے کے مطابق صفائی کر رہا ہے اور گندگی اکٹھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلہاڑی کے ساتھ لکڑیاں کاٹتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جھاڑو لگا رہی ہے، جس طرح سے دیہاتوں میں صبح فیمیلز گھروں کے باہر اور گھروں کے اندر جھاڑو لگاتی ہیں، یہ لڑکی بھی آپ کو جھاڑو لگاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سارے بچے مختلف کام کر کے اپنے اپنے کلچر کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ وڈیرا بنا ہوا ہے اور اس کا ایک منشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نوکر ہے جو اس کو دبا رہا ہے اور دو نوکر اس کو ہوا کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ بچے وڈیرا شاہی کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچے موسم بہار میں پودے لگا رہے ہیں، بچیاں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور بچے اپنے اپنے کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ بچیاں اپنا اپنا کھیل کھیل رہی ہیں، یہ بچے اپنے انداز کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول محمد سعید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ میں پارٹیسپیٹ کیے اور پارٹیسپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ضلع لودھرا میں الحمدللہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول پہلی پوزیشن حاصل کر چکا ہے، جس کے سرٹیفکیٹ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اسکول کے بچے پاکستان بوائز اسکاؤٹس ایسوسی ایشن سے ایوارڈز بھی وصول کر چکے ہیں۔ اگر سٹاف کی بات کی جائے تو گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول محمد سعید کا سٹاف بہت اعلیٰ کوالیفائڈ سٹاف ہے، جس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ کرام موجود ہیں اور سٹاف ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو سٹاف ہے۔ وقفے سے اسکول سٹاف مختلف تفریحی مقامات کی سیر و تفریح کے لیے بھی چلا جاتا ہے، کبھی گرمیوں کی چھٹیوں میں اور کبھی سردی کی چھٹیوں میں۔ جیسے سٹاف کا پروگرام بنتا ہے ویسے سٹاف مختلف تفریحی مقامات کی سیر و تفریح کے لیے وزٹ کرتا رہتا ہے۔
اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی سٹاف ممبر ٹرانسفر کروا لیتا ہے یا کوئی سٹاف ممبر ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے تو رخصت ہونے والے سٹاف ممبر کو باقی رہ جانے والا سٹاف ممبر باعزت طریقے کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اس کو اس طرح سے رخصت کیا جاتا ہے جس طرح سے ایک فیملی ممبر رخصت کیا جاتا ہے۔ اور ریٹائرڈ ہونے والے یا ٹرانسفر ہونے والے سٹاف ممبر کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک خصوصی پارٹی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔